ہوں عائشہ بخش، رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ ملک اور ریاستیں نظام کی بنیاد پر چلتے ہیں اور ہمارے ہاں نوٹس لے لیا نظام ہے۔ اگر واقعہ ہوا، اس کا نوٹس لے لیا گیا تو احکامات ہو جائیں گے، فائل کھل جائے گی۔ ادھر نظر پھری، ادھر فائل بند ہوئی تو معاملات ختم کر دیے گئے۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور سے تقریباً 30 کلومیٹر دور، جہاں 450 فیکٹریز موجود ہیں، گزشتہ شام جو حادثہ پیش آیا، یہ شاپنگ بیگز بنانے والی ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس پر 4تھی منزل تعمیر کی جا رہی تھی اور اس کا نقشہ بھی پاس نہیں تھا۔ اس عمارت کے منہدم ہونے کے بعد پتہ چلا کہ تقریباً 350 سے زائد افراد موجود تھے، جن میں مزدور تھے، ان کے اہل خانہ تھے، بچے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مزدور بھی شامل تھے، یعنی کہ چائلڈ لیبر لی جا رہی تھی۔ 12, 13, 11 سال کی عمر کے بچے وہاں موجود تھے۔ اب ان مزدوروں کو ملتا کیا تھا جو وہاں رہ بھی رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے؟ 12 گھنٹے مزدوری اور 200 روپے اجرت، یعنی ماہانہ 6000، جبکہ مقرر کیا گیا ہے ماہانہ 8000 کسی مزدور کے لیے۔ 2008 سے لے کر اب تک لاہور شہر میں صرف 11 بڑے واقعات ہو چکے، جن میں عمارتوں کے گرنے، آگ لگنے اور پھر عمارتوں کو نقصان پہنچنے کے واقعات ہیں۔ ہر بڑے واقعے کے بعد، تقریباً ان 11 واقعات کے بعد تو ضرور نوٹس بھی لیا گیا اور انکوائری بھی ہوئی، لیکن نتیجہ کیا؟ اس وقت بھی 139 فیکٹریز لاہور کے اور کمرشل ایریاز میں کام کر رہی ہیں، لیکن کسی طرح کے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہیں۔ عمارتوں کی تعمیر کہاں اور کیسے ہونی چاہیے؟ رہائشی، کمرشل اور انڈسٹریل ایریا میں خطرناک عمارتوں کو کیا صرف نوٹسز دے دینا ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے؟ انوائرمنٹ، انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ، LDA، لیبر ڈپارٹمنٹ، پنجاب میں کیا کوئی محکمہ کام بھی کر رہا ہے ماں سوائے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس کے؟ اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے پینل میں شامل ہیں، لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں امتیاز عالم، اسلام آباد میں ہے شہزاد چودھری اور بابر ستار، حسن نثار صاحب ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں، مظہر عباس صاحب کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کا پہلا سوال پینل سے کچھ اس طرح سے ہے: پنجاب حکومت عمارتوں کی تعمیر سے متعلق قوانین پر عمل درآمد میں ناکام کیوں؟ پینل 2 وجوہات دے گا کہ کیوں عمل درآمد پنجاب حکومت نہیں کروا پا رہی، نہیں کروا سکتی ہے۔ بابر ستار صاحب سب سے پہلے آپ۔ عائشہ، 2-3 وجہ تو بڑی کلیئر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی۔ فار ایگزامپل پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا جو قانون ہے وہ بتاتا ہے کہ کانٹریکٹرز جب بلڈ کریں گے کتنے انجینئرز رکھیں گے فرم میں، اس کی مانیٹرنگ کیسے ہوگی، وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے پھر سیسمک کوڈز اور مختلف اور کوڈز بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹل ایجنسیز جو NOC دیتی ہیں، کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ مانیٹر کریں، وہ اس کی مانیٹرنگ نہیں کرتے۔ وجہ تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کچھ مکمکا ہوتا ہے، کچھ کرپشن ہوتی ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہماری اربن پلاننگ نہیں ہے۔ کراچی شہر 8.7 ملین لوگ اس میں گرو کیے 2000 سے لے کے 2010 تک، جو فاسٹسٹ گروتھ ہے دنیا میں کسی بھی شہر کی 10 سال کے اندر۔ تو کیا آپ اربن پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جو بلڈنگز بنیں گی، کہاں بنیں گی، کیسے ہوگا؟ تو یہ تو بالکل جس طرح سے ایک کوئی سوچی سمجھی اپروچ ہے ہی نہیں کہ آپ کی شہروں نے کیسے گرو کرنا ہے، تو پھر کیا اس کی مانیٹرنگ ہوئے گی اور کیا اس کے لیے آپ انتظامات کریں گے؟ سو بہت سارے ہیں، لیکن بیسک وجہ یہ ہے کہ اربن پلاننگ نہیں ہے اور پھر جو لاز بنے ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ بابر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لا کی امپلیمنٹیشن نہیں اور اربن پلاننگ نہیں۔ جی امتیاز عالم صاحب۔ دیکھیے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی اور لاہور میں اور جگہوں پہ اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں، اور ابھی اسلام آباد کے بارے میں اور راولپنڈی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بہت سی بلڈنگز مشکوک حالت میں ہیں یا مخدوش حالت میں ہیں۔ لاہور میں بھی ایسا بہت کچھ ہے۔ اس کی اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو بلڈنگ سے متعلق قوانین اور ضوابط ہیں وہ بہت طرح کے ہیں اور وہ ملتے بھی نہیں ہیں، اس میں شفافیت نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں رکھا جاتے، شفافیت اس لیے نہیں ہے کہ تاکہ جو مختلف ایجنسیاں ہیں وہ لوگوں سے مال بنا سکیں اور اعتراضات کرتے رہیں اور بعض نہ جرمانے کرتے رہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ لاہور میں 20-25 پلازہ گرائے گئے جو کہ LDA کے ضوابط کے خلاف تھے۔ یہ معاملہ بہت اندوہناک ہے، جہاں بچے بھی کام کرتے تھے، یہ پولیتھین فیکٹری تھی اور اس میں 23 لوگ بیچارے لقمہ اجل بنے ہیں اور 80 کے قریب ان کی حالت نازک ہے۔ بچے یہاں کام کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 ادارے بہت زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ان کے لیے پنجاب انڈسٹریل بلڈنگ کمپنی بنائی گئی تھی اور اس میں LDA کا عمل دخل نہیں تھا، یہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ان کے ذمہ تھا، ان کی سب سے بڑی غفلت تھی۔
اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کو بھی وہاں دیکھنا چاہیے جا کر کہ وہاں پہ کیا سہولیات ہیں, کیا صورتحال ہے, بچوں سے لیبر لی جا رہی ہے, ان کی کیا حالت ہے, اور پھر آیا وہاں پہ جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ آیا محفوظ ہیں یا نہیں ہیں. میں ان دو کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. ورکنگ کنڈیشنز کو کہہ رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی یہ کام ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا, اور جو بلڈنگ سے متعلق معاملہ ہے یہ پنجاب کی کمپنی بنائی ہے انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو اس کی بلڈنگ کی منظوری دیتی ہے. آپ ان دو کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کیا؟ جی, شہزاد دو چودھری وجوہات آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, شہزاد چودھری صاحب. ہاں جی عائشہ, میں سمجھتا ہوں بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیوں کوئی قانون بھی لاگو نہیں ہوتا. یہ صرف بلڈنگ اتھارٹیز کے قوانین نہیں ہیں, یہ سڑکوں پہ قوانین کیوں لاگو نہیں ہوتے, یہ کسی اور جگہ پہ قوانین کیوں لاگو نہیں ہوتے. میرا اپنا خیال ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو قانون لاگو کرنے والے ہیں, جو کہ سول بیوروکریسی ہے, جو کہ سویلین سٹرکچر ہے آپ کا, وہ اس حد تک دیمک زدہ ہو چکا ہوا ہے, اندر سے کھاد کھایا گیا ہے. اس کے پرائرٹیز اتنی تبدیل ہو گئی ہیں کہ وہ ڈی سی او, وہ اے سی جس کا کام اپنے اپنے علاقے کے اندر قوانین کی امپلیمنٹیشن کا ہوتا تھا, وہ اپنا کام وہ چھوڑ کے اب وہ ایک سیاسی کسی سوچ کی ایک ایکسٹینشن بن چکا ہوا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام اے سی صاحبان, ڈی سی او صاحبان, کمشنر صاحبان ہر وقت تیار ہوتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا جائے جو کہ یہ فیڈ ان کرے گا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب چاہے وہ کسی صوبے کے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ سیولین بیوروکریسی کا ہے. یہ دیمک زدہ ہمارا سسٹم بن چکا ہوا ہے. یہ ایک ایسا اسٹرینتھ تھی پاکستان کی جو کہ بدقسمتی سے ختم ہو چکی ہوئی ہے. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. چلیے یہ کام نہیں کرتے, کچھ کرتے بھی ہوں گے, کچھ زیادہ نہیں کرتے. جو نہیں کرتے ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یعنی پوچھنے والے ان کی پولیٹیکل اتھارٹیز ہیں, ان کے اوپر کے باسز ہیں, وہ سب کے سب اتنے زیادہ اپنے اپنے من میں گم ہیں کہ بدقسمتی سے جہاں ٹینشن پے کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے. تو دو چیزیں بنیادی طور پر, ایک جو رول آف لا ہے, اور فیلئر آف دا بیوروکریسی. فیلئر آف بیوروکریسی جو ہمارا سیولین سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, احتساب نہیں ہے, اس کو ان کا کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے, اس وجہ سے کوئی ان کو چیک ہی نہیں کر پاتا. حسن نثار صاحب. دیکھیں جتنی بات ہوئی ہے اب تک, یہ سارے انڈے بچے ہیں بنیادی طور پہ حکمرانوں کے مائنڈ سیٹ اور ان کی پریورٹیز کے. اس کے علاوہ بھی 50 ٹیکنیکل ریزنز پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن بنیادی بات پریورٹیز کی ہے کہ آپ کا فوکس کدھر ہے. وہ آپ پلڑیاں تو بنا دیتے ہیں آپ ہفتوں اور مہینوں میں, بیکاز وہ آپ کی پریورٹی ہے, آپ نے وہاں سے مال کھانا ہے, وہاں آپ کا فوکس ہے, پورے کا پورا نظام گیئرڈ اپ ہے وہاں آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے. یہ ہے بنیادی طور پہ میٹرو موٹر وے مینٹالٹی. موٹر وے کو تو اب صدیاں بیت گئی نا, کیا نکلا اس سے؟ سوائے اس کے کہ ہائی پرفارمنس گاڑیاں لے کے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, ویری ڈیسنٹ رائڈ, ٹول بھی افورڈ کر سکتے ہیں. باقی وہ جو اس وقت ایک ڈرامہ چل رہا تھا کہ اکانومی کو یہ ہوگا وہ ہوگا, کیا ہوا اکانومی کو؟ کچھ بھی نہیں. وہ ٹریڈ ایکٹیویٹی کے قابل ہی نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو مینٹالٹی ہے میٹرو اور موٹر وے مینٹالٹی, قوم اس کی قیمت چکا رہی ہے. اور پتہ نہیں آپ میں سے کس کو کتنا اندازہ ہے. میرا تو فارم ہاؤس ہے وہاں, 13 سال میں وہاں رہا ہوں, سندر رائیونڈ روڈ پہ. جس طبقے کے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں, آپ یقین کرو 20 بندوں کا گھرانہ, عورتیں یا بیچاری کام کرتی ہیں یا خاندان کا کوئی ایک آدھ بندہ کام کرتا ہے, ادروائز نشے کرتے ہیں, چارپائیاں توڑتے ہیں, تسلسل نہیں ہے ان کے کام کرنے میں, غربت انتہا کی ہے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہ یہ 20 بندے نہیں مرے, یہ 20 خاندان مر گئے ہیں. لیکن بات وہی ہے, ان کی پریورٹی ہے میٹرو, یہ اورنج, پتہ نہیں کیا, یہ ہاسپٹل, سکولز, یہ اس طرح کے معاملات. مجھے کوئی ڈیسنٹ آبادی لاہور شہر کی آپ بتائیں, ایک بھی ایسی نہیں ہے جہاں مالک مکان اپنے ذاتی گھر میں ایک اینٹ کی کمی بیشی کر سکتا ہو. مجھے کر کے دکھائیں. آپ اپنے گھر میں بائی لاز ہیں, سختی سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں, پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیز ہیں یہ جتنی بھی ہیں لاہور میں پوش, آپ مجھے کر کے دکھاؤ وہاں. لیکن یہ چونکہ لاوارث ہیں, ان کی پریورٹی نہیں ہے, بندے مرتے ہیں, 5-5 لاکھ کے چیک ایشوز ہوتے ہیں, اور دوبارہ پھر یہی ہوتا ہے, اور پھر یہی ڈرامہ ریپیٹ ہوتا ہے, بیکاز ان کی پریورٹیز یہ اور ہیں. حسن نثار صاحب, آپ نے ایک ریزن دیا حکومتی ترجیحات, دوسری ریزن یہ ہے, ٹھیک, باقی اس کے انڈے بچے ہیں. ٹھیک.
مظہر عباس صاحب. دیکھیے پہلے تو ان مزدوروں سے جو اس میں مارے گئے ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار اور انتہائی سادگی میں کھا گیا مزدور مات. یہ جو چیز ہے یہ بنیادی طور پہ عمل اور رد عمل کا ہے. آپ اٹھا لیں یہ جتنی 11 واقعات کا آپ نے ذکر کیا, ہر عمل کے بعد ایک رد عمل ہوتا ہے, نوٹس لیا جاتا ہے, انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ فائل بند کر دی جاتی ہے. ان سارے کیسز میں کتنی سزائیں ہوئی اور اس کا تعلق موٹر وے یا میٹرو مینٹیلٹی سے نہیں ہے, کیونکہ یہ اس بلڈنگ کی اگر بات کریں تو اس بلڈنگ کو جب یہ فیکٹری بنائی گئی تھی تو اس کا افتتاح تو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا اور اس وقت انڈسٹریز کے وزیر تھے جہانگیر ترین صاحب. آج صابر شاہ صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے لکھا بھی ہے اس چیز میں. یہ کسی ایک گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ذہنیت کا مسئلہ ہے اور وہ ذہنیت یہ ہے کہ آپ درجنوں میں بالکل بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں 80-90% آپ کی بلڈنگز جو ہیں وہ بائی لاز کے تحت بنائی نہیں گئی ہیں. سب کے بیسمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, سب کے بیسمنٹس میں کی جو صورتحال ہے, ایک آگ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں, نوٹس لیے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہماری ذہنیت جو ہے وہ اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ ہم پراپر طریقے سے قانون پہ عمل کریں. ہم نہیں کریں گے, آپ جتنے قوانین بنا لیں اس پہ عمل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ جس طرح حسن نثار صاحب نے کہ پرائیورٹیز کی بات ہے, یہ پرائیورٹیز نہیں ہے کہ آپ اگر بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو دیں, اور اس میں جوڈیشری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیے عدلیہ کے جتنے اسٹیز ہیں, میں کراچی میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ہائی رائزنگ بلڈنگز ہیں جس کے خلاف کورٹس میں لوگ گئے ہیں, اسٹے مل گیا اور اسٹے کے بعد وہ بلڈنگز کھڑی ہو گئیں, یعنی اسٹیٹس کو نہیں رہا. تو قوانین پر عمل نہیں ہوتا, قوانین آپ کے کمزور ہیں اور بنیادی طور پہ یہ ہماری جو ذہنیت کا مسئلہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بلدیہ فیکٹری فائر کیس ہوا, اس کے بعد طے یہ ہوا کہ تمام جتنی بھی اس علاقے کی فیکٹریز ہیں اس کے اندر لیبر قوانین کا عمل ہوگا. آج میں آپ کو بتاؤں ایک اور واقعہ ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہی رونا رویا جائے گا جو ہم ماضی میں بلدیہ فیکٹری کا رونا روتے رہے ہیں. آپ نے آپشنز 2 پہ قانون پر عمل درآمد ایک کا مظہر صاحب کلیئر کرنا چاہوں گے آپ کے آپشنز. بیسکلی پرائیورٹیز نہیں ہے ہماری قوانین پر عمل کرنے کی, اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا بہت اہم رول ہے اس میں. عدلیہ کا کردار آپ اس وقت سکور بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں. 2 وجوہات ہم نے پوچھی کیوں نہیں عمارتوں کی تعمیر سے متعلق قوانین پر عمل درآمد ہوتا. بابر ستار صاحب کی جانب سے اربن پلاننگ اور قانون پر عمل داری نہیں. امتیاز عالم صاحب کی جانب سے لیبر ڈپارٹمنٹ اور پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. شہزاد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کی ناکامی اور اس کا احتساب نہ ہونا 2 وجوہات ہیں. حسن نثار صاحب ایک ہی بنیادی وجہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کی ترجیحات نہیں, باقی مسائل اسی سے نکلتے ہیں. مظہر عباس صاحب سمجھ رہے ہیں حکومتی ترجیحات نہیں اور عدلیہ کا کردار. سب سے کم وقت لیا گفتگو کرتے ہوئے بابر ستار صاحب نے 1 منٹ 10 سیکنڈ, سب سے زیادہ حسن نثار صاحب نے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے 2 منٹ 31 سیکنڈ لیے. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے عمران ریحام طلاق معاملے پر میڈیا کا کردار کیا تھا, کیا ہونا چاہیے تھا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 30 اکتوبر کو عمران خان اور ریحام خان نے شادی کے تقریباً 10 ماہ بعد علیحدگی کے فیصلے کا اعلان کیا. اس علیحدگی سے متعلق خبریں گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے سننے کو مل رہی تھیں. یہ خبریں گردش میں تھی, تاہم دونوں جانب سے اس کی تردید کی جاتی رہی. علیحدگی کے اعلان کو میڈیا کی جانب سے بڑی کوریج دی گئی. طلاق کی وجوہات اور پھر مختلف طرح کی شرائط, یہ تمام معاملات لے کر مختلف طرح کے تبصرے اور ایکسکلوسیو خبریں کے نام پر خبریں چلتی رہی. خبروں اور تبصروں کو بعض افراد کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ اخلاقیات کے منافی اور ذاتی زندگی میں مداخلت ہے, تو بعض اسے شہرت کی قیمت بھی قرار دیتے رہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں ایسی سیلیبریٹیز اور پرسنالٹیز سے متعلق. یہ سوال اہم ہے کہ میڈیا کسی بھی عوامی شخصیت کو جس حد تک اور جس طرح چاہے اپنے تبصروں اور خبروں میں پیش کر سکتا ہے, یا اس پر کسی حد تک اور طرح کی حدود و قیود عائد ہوتی ہیں. اسی معاملے پر ہمارا رپورٹ کارڈ کا اگلا سوال پینل سے یہ ہے, عمران ریحام طلاق کیا میڈیا حدیں پار کر رہا ہے, ہاں یا نہیں میں سے پینل ایک آپشن لے سکتا ہے. حسن نثار صاحب سب سے پہلے آپ. دیکھیں, اس سوال کا جواب ہر کوئی اپنی اوقات, اپنی تربیت, تعلیم اور طبیعت کے مطابق دے گا.
کسی کو پبلک پراپرٹی قرار دے کے پبلک پراپرٹی کا مطلب پتا ہے؟ جو اس طرح کی بےہودہ بات کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس طرح کے سوال جواب کو، پبلک پراپرٹی میں جس کا منہ دل کرے منہ اٹھا کے گھس جائے، تو کسی بندے کو، کسی انڈیویجول کو ایک اور بات کہ پرائیویسی فزیکلی نہیں ہوتی، ایموشنل بھی ہوتی ہے، اسپرچول بھی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے. کسی بندے کا سٹیٹ آف مائنڈ، اس کے حالات. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپارازی اس کو چیز کرتے رہے بیچاری ڈیانا کو، وہ قاتل تھے، وہ جہنمی تھے، وہ صافی نہیں تھے. اس کی حدود کا تعین کون کرے گا؟ یہ آپ کی تربیت کرے گی، یہ آپ کی سوچ کرے گی کہ کہاں آپ نے رکنا ہے. اور یہ جو بات 2 تھپڑ کی بات، حالانکہ اس کا اپنا چہرہ ماشاءاللہ آئیڈیل ہے اس کام کے لیے، خود اتنا مشتعل ہو کے 4 قدم آگے نکل جانا اور عمران خان کے بارے میں بات کرنا کہ وہ جس نے بھی بکواس کی تھی وہ ٹھیک تھا. تو there should be a limit. پبلک پراپرٹی، یہ اس لفظ کا ایک مطلب ہے. باتھ روم میں گھس جاؤ، پبلک پراپرٹی ہے جی. حضرت عمر کا واقعہ نہیں یاد؟ وہ دیوار پھلانگی انہوں نے، اندر شراب کی محفل چل رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بندے نے جواب دیا کہ امیر المومنین پہلے آپ یہ بتاؤ کہ ادھر کیسے آ گئے میری اجازت کے بغیر. تو پبلک پراپرٹی کی آڑ میں اور ویسٹ کی مثال دینا، ویسٹ میں تو اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے پلیز حدود میں ہی رہیں تو بہتر ہے. جی بالکل، ڈیفینیٹلی. امتیاز عالم صاحب، میں حسن نثار صاحب سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو پاپا راضی کی جو روایت ہے وہ اچھی روایت نہیں، اور اس نے لیڈی ڈیانا کی جان بھی لی. اور پاپا راضی اس کے بارے میں عالمی میڈیا تنظیموں اور میڈیا ایتھکس والوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے. اب یہ پبلک ایشو بن گیا. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا سکوپ سیاسی اور سماجی حلقوں کا یہ سب سے بڑا سکوپ کیسے بن گیا جب عارف نظامی نے کہا کہ شادی ہو رہی ہے؟ یہ پبلک انٹرسٹ کی بات تھی. عمران خان لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی کو بھی پسند بھی کرتے ہیں، اس کے پرانے معاشقوں کو بھی پسند کرتے ہیں. پاکستان میں اس پہ یہ اعتراض نہیں ہوتا. مجھے تو اعتراض نہیں ہے ذاتی طور پہ. پھر یہ کہ علیحدگی خبر بھی انہوں نے دی. اب وہ اس کے بعد رک گئے عارف نظامی صاحب. اب یہ خبر دینا ایک صحافی کا بنیادی کام ہے کہ وہ خبر دے، اچھی ہے یہ بری خبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو ریحام خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارے میڈیا کے استاد لوگ کیا کہتے ہیں، میڈیا کے پنڈت کیا کہتے ہیں، اخلاقیات کا معیار طے کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کون سا الزام ہے جو اس پہ نہیں دھرا جا رہا؟ عورت کا وقار مشرقی معاشروں میں زیادہ ہے. اور ریحام خان نے ٹھیک کہا ہے کہ آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، انصاف نہیں دے سکتے جب تک آپ عورت کے مقام کی عزت نہیں کرتے. وہ ایک میڈیا کی کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی. اب تک انہوں نے اچھا کنڈکٹ کیا ہے، اور میری دعا ہے اور یہ خواہش ہے کہ عمران خان نے جس طرح، میں سمجھتا ہوں عمران خان کا ڈیانا سے علیحدگی کے بعد جو رویہ تھا، میں سمجھتا ہوں بڑا ایگزیمپلری تھا، ماڈل تھا. کوئی ان کے بارے میں دونوں طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کپل بھی جو اب اس تکلیف دہ پروسیس سے گزر رہا ہے اسے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کرے گا. اور یہ اچھی بات ہوگی، یہ عمران خان کے اور ریحام کے حق میں بہت زیادہ جائے گی، اور لوگ دیکھیں گے وہ کیسے. اور یہ پولیٹیکل اس میں آئے گا، یہ پولیٹیکل ایرینا میں آئے گا کہ ایک سیاسی لیڈر اور ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ وابستہ ایک میڈیا کی خاتون جو اب ان کی بیگم بنی، وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. عورت کا سوال بڑا اہم ہے، اور شادی کا سوال بھی بڑا اہم ہے. کیا ہم پدر شاہی روایات کو مضبوط کرنا چاہیں گے یا عورت کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بات بھی کریں گے؟ ہاں، میڈیا کو چاہیے یہ ہے کہ ہم اسکینڈلائز نہ کریں، اور نہ ہی اس بات کو، یہ پولیٹیکل ایجنڈے کا سوال اتنا بڑا نہیں ہے جب تک اس میں پالیٹکس عورت کے حقوق کے حوالے سے نہیں آتی، اور خود جو اس کے متعلق جو تقاضے ہیں قانون کے اور اخلاقی اور جمہوری، وہ پورے نہیں ہوتے نظر آتے. اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں ہوتی ہے بات. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جمہوریتوں میں صدارتی امیدوار جو ہیں بڑے تکڑے، اور صدر کو اپنے عہدوں سے ہٹنا پڑ جاتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں حدیں کراس ہو رہی ہیں، اور ریحام خان کے حوالے سے حدیں
خلاف پھیلائی جا رہی ہیں. اور میں گزارش کروں گا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ براہ کرم اس بارے میں اپنی حدود میں رہیں اور میڈیا سے بھی. سوشل میڈیا پر یہ حدیں پار ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا سے پار کرتا ہے. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے کچھ بہت پسندیدہ اور رسپیکٹڈ جن کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں صحافی بدقسمتی سے ان کے منہ سے یا ان کے قلم سے یہ اس قسم کی گفتگو مجھے آج کل زیادہ سنائی دیتی ہے. میں ان سے اپیل کر سکتا ہوں کہ برائے مہربانی میں ایک پروفیشنل جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو اگر میں سمجھ بھی لوں تو میں ان سے یہ ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ٹیبلوئڈ جرنلزم اور براڈ شیٹ جرنلزم کے اندر جو فرق ہوتا ہے کم از کم اس سے ملحوظ خاطر ضرور رکھیں. پھر ہمارا اپنا معاشرہ اور ہمارا اپنا مذہب ہمیں چند ایتھکس سکھاتا ہے. میرا خیال ہے کم از کم ان کا ہمیں پاس ضرور رکھنا چاہیے. دیکھیے ہر پروفیشن ہر جو آپ کا شعبہ ہے وہ کم از کم کسی نہ کسی حدود کا تعین خود کرتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ہی دیکھا جائے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو گرے میں دیکھی جاتی ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک اور جو چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو شخص گرا ہو یا جو دو شخص گرے ہوں ان کو پھر اور زیادہ اوپر سے لتاڑا نہیں جاتا, ان کو اور مارا نہیں جاتا. گرے ہوئے آدمی پہ کوئی گالی نہیں دی جاتی. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم گرے ہوئے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں, ہم گرے ہوئے لوگوں کو ایک اور لتاڑ رہے ہیں, ایک اور تھپڑ مار رہے ہیں. میرا خیال ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ شیولری نہیں ہے, یہ کسی معاشرے کی شیولری نہیں ہے اور یہ ہیومن شیولری نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مشکل وقت کے اندر ہر ایک کو مل کے مدد کرنی چاہیے کہ اس معاملے سے ہٹ سکیں. عمران خان صاحب اگر اپنی پراپر سوچ جو کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے اس کو دے سکیں, خیبر پختونخوا کو دے سکیں, بجائے اس کے کہ وہ ان فروئی باتوں میں الجھے رہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہتر خدمت پاکستان کی کر سکیں گے. تو میں مظہر عباس سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں ان دو اصحاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, پلیز ٹرائی اینڈ لک ایٹ ان اے ڈفرنٹ وے. لک ایٹ دا وے کہ جو ایک ٹیبلوئڈ بات کرے گا یا ایک براڈ شیٹ بات کرے گا, اس فرق کو سمجھ لیں. میرا خیال ہے پروفیشنل ایتھکس اسی کے حساب سے مینج ہونی چاہیے. شہزاد چودھری صاحب, مجموعی طور پر جو بھی میڈیا دکھا رہا بتا رہا کر رہا ہے, آپ اس میں آپشن ہاں کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں کے ساتھ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ حدیں پار ہو رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے. مظہر عباس صاحب, مجھے یہ تو بتایا جائے کون سی حدیں پار ہوئی ہیں. یعنی اب میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا اس لیے کہ میں اس کو میڈیا کے بالکل دوسری کیٹیگری سمجھتا ہوں. مجھے بتائیں کس نے کیا لکھا ہے جو عمران خان نے خود اپنے بارے میں نہیں لکھا. یعنی آپ اس طریقے سے کوئی ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے, کوئی تھپڑ مارنے کا مشورہ دے رہا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس شادی کا ڈسکلوجر میں نے کیا تھا یا میڈیا نے کیا تھا. اس شادی کا ڈسکلوجر خود ان لوگوں نے کیا تھا جو آج اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اس کی طلاق کی خبر میں نے نہیں دی تھی, اس طلاق کی خبر انہوں نے دی تھی جو یہ بات کر رہے ہیں. یہ بات کرنا مجھے ایک آرٹیکل, ایک خبر بتائیں کہ جس میں وہ حدیں جو پروفیشنلزم کی تھی وہ میڈیا نے کراس کی ہوں. بڑا آسان ہوتا ہے میڈیا پہ الزام لگانا, بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اس کی اوقات دکھا دیں. مجھے تو پتا ہے کہ میری اوقات, میری تربیت کیا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں تو میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے بتائیے کہ کس نے اپنے کچن تک پہنچایا ان کو, کس نے میڈیا کو بلا کے یہ بتایا کہ ریام خان کس طرح ناشتہ بناتی ہیں, کس طرح کھانا بناتی ہیں. یہ میڈیا نے خود انروٹ کیا ہے یا اس کو بلایا گیا, اس کو انوائٹ کیا گیا. تو جب آپ خود اتنی ہائپ کریٹ کروائیں گے, آپ اپنی شادی کی ہائپ کریٹ کروائیں گے, آپ اپنے پورے ایشوز کی ہائپ کریٹ کرائیں گے, آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میں شادی کرنے والا ہوں, اور پھر آپ میڈیا پر الزام لگائیں گے کہ میڈیا ہماری پرائیویٹ لائف میں. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں, مجھے کیسے الزام لگاتے ہیں؟ آپ تو خود لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے بارے. اور یہ صرف عمران خان کا تعلق نہیں ہے اس سے اور پروفیشنلزم کی بالکل حدود ہوتی ہیں, پریویسی کی بھی حدود ہوتی ہیں, اور وہ بالکل واضح حدود ہیں کہ آپ کیریکٹر ایسیسینیشن نہ کریں کسی کی. یہ کیریکٹر ایسیسینیشن نہیں ہے. مجھے خبر ہے آج ریام خان نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے. کیا میں یہ خبر نہیں دوں؟ کیا میں اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کروں کہ پھر یہ کیا ہوا ہے؟ نعیم الحق نے کیوں طلاق کا لفظ استعمال کیا؟ ریام خان اس کے جواب میں جو کہتی ہیں کیا میں اسے رپورٹ نہیں کروں؟ کیا عمران خان کل پریس کانفرنس میں کچھ بات کریں گے تو میں اسے رپورٹ نہیں کروں؟ کیا اس کی تہ تک نہیں پہنچوں میں؟ یہ میرا کام ہے. اگر ایک پبلک اور یہ پبلک پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا,
جب آپ کسی کے آپ نے ایک شخص جس کو آج تک اس کیس میں سزا نہیں ہوئی ہے اس کو پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ کیا میڈیا نے نہیں کیا؟ یہ اس شخص کو آپ نے پاکستان کا کہ مسٹر 10%, مسٹر 100%, مسٹر 90%, یہ کس نے کیا؟ تو وہاں تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک خاتون کو بٹھا کے سب نے بلا کے انٹرویو کر دیا, وہ اپنے آپ کو کلیم کرنے لگیں. یہ بھی تو ہمیں طے کرنا ہے. لیکن جہاں میں خود کہوں کہ ہاں میری شادی ایسی ہوئی تھی, ہاں میری پہلی شادی ایسی تھی, ہاں میں اس طریقے سے لائف گزارتا تھا, فلاں ڈنر پارٹی میں جمائمہ, یہ کسی جرنلسٹ نے نہیں لکھا, یہ آتھر نے خود لکھا اپنے بارے میں کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. اس کو آپ میڈیا کو اس کی اوقات دلا رہے ہیں کہ میڈیا کی اوقات کیا ہے, اس کو ایک تھپڑ مارنا چاہیے, 2 تھپڑ مارنے چاہیے. میرا نہیں خیال, مارنے کو مار سکتے ہیں, ظاہر ہے میڈیا کی اپنی پاور کیا ہوتی ہے, آپ مار سکتے ہیں, اس کو نکال بھی سکتے ہیں, دھکے دے کے بھی نکال سکتے ہیں, جان سے بھی مار سکتے ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن یہ میرا رائٹ ہے کہ میں آپ سے سوال کروں, یہ خبر آپ نے دی ہے, یہ خبر درست ہے کہ غلط ہے؟ ٹھیک, مظہر صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. حسن نثار صاحب کوئی رد عمل دینا چاہیں گے؟ ہاں نہیں, ایک بات ہے جو میں مظہر عباس صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ جب بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ تھپڑ مارنا چاہیے یا دل کرتا ہے تجھے گولی مار دوں, تو اس کا مطلب کوئی یہ سمبولک سی بات ہوتی ہے. اس پہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے, بٹ بیسیکلی اس طرح کی بہت سی باتوں کو ان کے اس انداز میں نہیں لینا چاہیے. یہ سمبولک سی بات ہوتی ہے, یار دل کرتا ہے تجھے اٹھا کے نیچے پھینک دوں, ون ڈزنٹ مین دیٹ ریلی کہ اس کو تھپڑ ہی مارا جائے. اور ایک اور بات, میں نے اگر اپنی مرضی سے اپنا کوٹ اتارا ہے تو یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ پھر میری قمیض پہ بھی تباہ آزمائی کرے. سو دیر از اے ویری تھن لائن. جی ٹھیک, بابر ستار صاحب 2 ہاں 2 نا میں جواب. جی کہنا ہے, ایک منٹ, جی شہزاد صاحب عائشہ ایک منٹ. دیکھیے مظہر عباس سے بہت معذرت کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے آج کا اپنا مضمون لکھا یا اس سے پہلے جو اپنے انہوں نے امپریشنز دیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو انہوں نے لکھا, انہوں نے ان چیزوں کے اوپر بنیاد بنا کے لکھا جو کہ آلریڈی اویلیبل ہیں. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس کو اور ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بڑھاوا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. دوسرا, کیا اس سے ان لوگوں نے بھی سبق سیکھا جو کہ آج اس کے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں؟ کیا اس سے عمران خان نے بھی کچھ سبق سیکھا؟ کیا ریحام خان بھی سبق سیکھیں گی؟ میرا خیال ہے ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ جتنا وہ اس کو کنٹیسٹ کریں گے اتنا وہ اس کے اندر اور زیادہ سامنے مثال بن کے اور لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ ان کے بارے میں بات کی جائے. میرا خیال ہے ان چیزوں کے اندر وہ بڑی حد تک درست بھی کہہ رہے ہیں, ان کی سینسٹیوٹی اپنے طور پر درست ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے رویے کے ساتھ عمران خان صاحب کیا سمجھیں گے اور کیا سوچیں گے, اور بہتری کی طرف مائل ہوں گے, نہ کہ اپنے پرانے رویوں کو لے کے ریپیٹ کریں گے. ٹھیک, بابر ستار صاحب 2 ہاں 2 نا میں جواب ہے. کس آپشن کے ساتھ آپ جانا چاہیں گے؟ کیا میڈیا حدیں پار کر رہا ہے؟ جی میرے خیال سے میڈیا حدیں پار کر رہا ہے. شاید مظہر صاحب نے وہ نہیں دیکھا ایک مکالمہ جو عارف نظامی صاحب کے پروگرام پہ ہوا, جہاں پہ ایسی زبان استعمال کی گئی ریحام خان کے بارے میں جو میں دہرا نہیں سکتا, اور جو کوئی بھی سیولائزڈ آدمی شاید ٹی وی کے اوپر نہ دہرا سکے. تو یہ بالکل کلیئرلی حدیں پار ہو رہی ہیں. یہ خبر دینا کہ طلاق ہو گئی یا شادی ہو گئی یہ ایک چیز ہے, اس کے اوپر پھر کنجیکچر کرنا, اس کے اوپر گاسپ کرنا کہ یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا اور اسے لے کے آگے چلنا. دیکھیے, یا تو ہمارا ڈیفیمیشن کا لا اتنا مضبوط ہو کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی کریں تو آپ کے اوپر اس کے کانسیکوینسز ہوں. ایسے نہیں ہوتا. آپ ادھر ہم بیٹھے ٹی وی پہ کوئی بات کر دیں, اس کا وہ چلا دیں گے ڈیلی موشن کے اوپر بھی, باقی تو یہ تاحیات ایک طرح سے چیز اور پھر ری پبلش ہوتی رہتی ہے ایک غلط بات, اور اس کا جو امبیرسمنٹ جس کے ساتھ ذاتی ہو گئی اس کا پھر کوئی مداوع نہیں کر سکتا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لمٹس تو پھر میڈیا کو, کیونکہ ہم بات یہ نہیں کر رہے کہ ان لوگوں کی کیا باتیں ٹھیک تھیں کیا غلط تھیں, ہم سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا میڈیا کیا کر رہا ہے اس وقت. تو میڈیا میں کون یہ ڈٹرمن کرے گا, اور کیا جو سینئر لوگ ہیں, مظہر صاحب ہیں, امتیاز صاحب ہیں, باقی سینئر لوگ ہیں, حسن صاحب ہیں, کیا یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ میڈیا کے اپنے ایتھکس کیا ہیں اور اس کے اندر پھر کیا یوزفل انفارمیشن ہے اور کیا نان یوزفل انفارمیشن ہے. کیونکہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز کی بات تو ٹھیک ہے, جو آپ کا حق ہے, اگر وہ جھوٹی بات نہیں ہے تو آپ کہیے. تو بہت ساری باتیں تو غلط کی جا رہی ہیں جو فیکچولی بیک اپ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے لوگ اوپینین کر رہے ہیں اور ایک طرح سے گالی گلوچ کر رہے ہیں.
یا عمران خان کے اوپر یا ریحام خان کے اوپر، دونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ریحام خان کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ خاتون ہیں، اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے یا ساری دنیا کے حوالے سے ایک ڈگنیٹی ایک لوگوں کی آپ خراب کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ یوزفل انفارمیشن کیا ہے؟ کیا آپ پبلک گڈ ہے؟ یہ آپ جب کالم لکھتے ہیں، آپ خبر دیتے ہیں، یہ ایک پبلک گڈ ہے، لوگوں کو آپ یوزفل انفارمیشن دیں۔ کیا یوزفل انفارمیشن دے رہے ہیں؟ اس کا تعین بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ یوزفل انفارمیشن ہی ہے۔ ہر چیز تو اخباروں میں نہیں چھاپ دیتے اپنی۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انٹروسپیکشن ضرور کرنی چاہیے اس ایونٹ کے بعد کہ کیا وجہ ہے، کیا ہمارے معاشرے میں کوئی پرابلم ہے، میڈیا میں کوئی پرابلم ہے، یا ہماری خبروں کے کنزیومرز میں کوئی پرابلم ہے کہ اس طرح کی چیز ایک ہفتے سے فرنٹ لائن نیوز ہے ٹی وی کے اوپر بھی اور ہماری اخباروں کے اندر بھی، جو یوزفل نہیں ہے میرے خیال سے۔ ٹھیک، ہمارے سوال جی مظہر صاحب کہیے۔ عائشہ ایک دیکھیے، جو بابر ستار، میں نے ظاہر ہے وہ پروگرام نہیں دیکھا ہوگا اور یقیناً یہ ہوگا، اور میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ ان چیزوں کی حدود کیا ہو سکتی ہیں، لیکن بابر ستار صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ریحام خان نے عارف نظامی کے بارے میں کیا کہا تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ شادی کی خبر بریک کی تھی، اور کیا عارف نظامی کی خبر غلط ثابت ہوئی یا صحیح ثابت ہوئی؟ پھر اس وقت کیا کہا گیا عارف نظامی کے بارے میں جب انہوں نے طلاق کی خبر دی؟ وہ خبر الٹیمیٹلی درست ثابت ہوئی کہ غلط ثابت ہوئی؟ تو یہ بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے۔ دیکھیے اگین جب ہم پولیٹیشین کی بات کرتے ہیں تو ہم کیوں بات کرتے ہیں کہ ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز کا پتہ ہونا چاہیے، پولیٹیشینز کے خاص طور پہ، ویسے تو سب کے۔ ہم یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ اگر ان کی کرپشنز وہ کہیں کسی جگہ سے کمیشن لیتے ہیں اس کے بارے میں وہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے ریپریزنٹ کر رہا ہے ملک میں ریپریزنٹ کر رہا ہے، اس کا کیریکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ میں کسی عمران خان یا کسی اس کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو جو پبلک ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں ان کی اہمیت، ان کے کیریکٹرز جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگوں کو ریپریزنٹ کریں، اسمبلیز میں جا کے، پارلیمنٹ میں جا کے، ان کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، پبلک میں کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، ان کی پرائیویٹ لائف میں ان کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، ریفلیکٹس کرتی ہیں چیزیں، اس لیے وہ نیوز بنتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ نے گفتگو سنی۔ دوسرے سوال پر سکور بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، 3 جواب ہاں میں آئے کہ ہاں میڈیا حدیں پار کر رہا ہے، 2 جواب نہ میں تھے۔ بریک لینے جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، نواز شریف صاحب نے بتا دیا۔ گفتگو بریک کے بعد۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیراعظم نواز شریف نے گزشتہ روز سرمایہ کاری کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عوام کا مستقبل جمہوری اور لبرل پاکستان میں ہے۔ پاکستانی قوم نے جمہوری اور خوشحال ملک کے لیے اپنے مستقبل کا تعین کر دیا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے کسی بھی طبقے میں انتہا پسندی کے سرطان کو پھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے دائیں بازو کی سیاست کرتی رہی اور میاں نواز شریف کی سیاست اس کا عکاس بھی ہے، لیکن اس بیان کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی سیاسی سوچ تبدیل ہو رہی ہے یا پھر لبرل اپروچ صرف دکھاوے کے لیے ہے؟ نواز شریف صاحب کی جانب سے حکومتی امور میں ہمیں خواتین ذمہ داریاں نبھاتی دکھائی دیتی ہیں، تو ساتھ ساتھ صاحبزادی مریم نواز شریف امریکی خاتون اول کے دعوت نامے پر اس بار امریکی دورے کا حصہ بھی تھی۔ اسی معاملے پر ہمارا آخری سوال پینل سے اس طرح سے ہے، پاکستان کا مستقبل جمہوریت اور لبرل معاشرے میں ہے، نواز شریف کا اعتراف کتنا اہم ہے؟ 1 سے 10 تک آپ ریٹ کر سکیں گے۔ جتنا اہم سمجھتے ہیں اس اعتراف کو اتنے نمبر، جتنی اہمیت نہیں سمجھتے اس بات کی اتنے کم نمبر۔ امتیاز عالم صاحب۔ دیکھیے، پاکستان کے جو بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ایک جمہوریت پسند اور انہوں نے کہا لبرل پار ایکسیلنس، آزاد خیال جمہوری روایات کے مبلغ تھے اور اس کا مجسمہ تھے۔ یہ پھر ہم ہٹ گئے اس راستے سے، بیچ میں لایا گیا کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے، وہ بنتے بنتے ہم نے پورے معاشرے کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور جمہوری اقدار کو اور آئین کو توڑ دیا، وہ راستہ لینے سے انکار کر دیا اور آمرانہ راستے میں چل پڑے، جس سے ملک اپنے اصل خمیر سے دور ہو گیا، کیونکہ پاکستان بنا ہی جمہوریت کے ذریعے تھا، ووٹ کے ذریعے بنا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لبرل کی اصطلاح یہاں بہت غلط العام ہے، لبرل فاشزم بھی کہا جاتا ہے۔ فاشزم کا لبرلزم ایڈیالوجی ہے نہیں، رویے کا نام ہے۔ سیاست کے حوالے سے یا ڈیموکریسی کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے کہا جاتا ہے لبرل ڈیموکریٹک اقدار، لبرل آزاد خیال جمہوری روایات، برداشت، دوسرے کی بات سننا، دوسرے کی بات کو حق ماننا کہ وہ اختلاف کر سکتا ہے، دوسرا اپنے مذہب پہ عمل کر سکتا ہے جیسے وہ چاہے، میں اس پر اپنی رائے نہیں تھوپوں گا، کشادگی، کثرت،
اختلاف رائے، یہ سب لبرل ڈیموکریٹک ویلیوز کی باتیں ہیں. کٹرپن کا نہ ہونا، رواداری کا رکھنا. اب دوسرا ایک لبرل کا معنی ایک اور بھی ہے جو دائیں بازو کے معنی میں آتا ہے، وہ ہے لبرل اکنامکس، نیو لبرل اکنامکس، یعنی کینزین یا نیو کینزین اکنامکس. اسے کہتے ہیں آج کل کی دنیا میں رائٹ ونگ اکنامکس. جو نواز شریف نے جیسے کہا لبرل اس کو پارٹی کیسے ہے، ریٹ کریں گے؟ جیسے برطانیہ میں لبرل پارٹی ہے اور امریکہ میں کنزرویٹو پارٹی ہے. یہ لبرل پارٹی سے اپنی اکنامک ایجنڈے کے حساب سے، امتیاز صاحب اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ زیادہ قریب ہے سوشل ڈیموکریسی کی طرف. جیسے لیبر پارٹی ہے برطانیہ کی، وہ سوشل ڈیموکریسی کی طرف ہے، وہ لیفٹ ونگ ہے، وہ لبرل نہیں ہے. امتیاز صاحب جی. وقت بہت آگے چلا میں گیا سمجھتا ہوں میرا کہ بالکل بجا کہا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اور انہیں چاہیے کہ آئین اور قوانین اور پاکستانی ریاست کا جو بیانیہ ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی نمبر ضرورت کتنے دیں ہے، گے؟ سلیبس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میں 10 نمبر دوں گا انہیں. حسن نثار صاحب. اچھا، یہ جو ابھی امتیاز نے بات کی ہے، میں بات بالکل درست ہے. یہ لبرل کے حوالے سے سیکولر بھی ایک ایسا لفظ ہے جو بہت غلط و لام ہے، اور اس کو بھی صحیح معنوں میں کمیونیکیشن کا پرابلم ہے بہت سے لوگوں کے درمیان. اور اگر ان دونوں کو آپ کر لیں، جمہوری لبرل از اکول ٹو ایک سیکولر، چونکہ مشین ہوتی ہے نا ریاستی مشینری، اور مشینیں سیکولر ہوتی ہیں، ان کے کوئی مذہب نہیں ہوتے. بہرحال اکنامکلی تو پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے وہ 100% درست ہے، لیکن اس میں صرف ایک میری ریزرویشن ہے. ایک کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت ہی کمزور ہے. اگر موروثیت سے لے کے دیگر لانتوں تک اور اقربا پروری اور یہ اور وہ، جمہوریت کی جب وہ بات کرتے ہیں، میری خواہش ہوگی، میری امید ہوگی کہ وہ پھر جمہوریت کو اچھی طرح سمجھیں بھی اور کوشش کریں کہ یہ ملک، یہ جو شیم ڈیموکریسی ہے، یہ جینون ڈیموکریسی کی طرف جائے. تو ظاہر ہے 10 آؤٹ آف 10 جی، اس میں تو کوئی شک نہیں. مظہر عباس صاحب. دیکھیے، اعتراف والا جو ہے، میرا خیال ہے اس میں اعتراف کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم پہ یقین رکھتا ہے، وہ پاکستان میں لبرل کانسیپٹ کو سمجھتا ہے اور وہ بلیو کرتا ہے. ایون اگر آپ دیکھ لیں، ایک طرف آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں، جو جمہوری انداز میں اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرانا چاہتی ہیں، اور دوسری طرف جماعت الدعویٰ ہے جو الیکٹورل پروسیس پہ یقین ہی نہیں رکھتی. دونوں مذہبی جماعتیں ہیں، لیکن دونوں کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. لبرل بنیادی طور پر، یہ امتیاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے یہاں اس کانسیپٹ کو ہمیشہ غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے. لبرل بنیادی طور پہ دلیل کا نام ہے کہ آپ دلیل سے بات کریں، دلیل سے مجھے قائل کریں. نہ میں اپنی بات آپ پہ تھوپنا چاہوں گا، نہ آپ اپنی بات مجھ پہ تھوپیں. آپ دلیل دیں، جو بات درست ہو اس کو درست مانا جائے، جو بات غلط ہو اس کو غلط مانا جائے. اور جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک رویے، ڈائیلاگ کے ذریعے بات چیت کو حل کیا جائے، ایک آئین کی بالادستی قائم کی جائے. پارلیمنٹ جب آئین بناتی ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، اور وہ سارے لوگ جو اس میں حصہ لیتے ہیں وہ بنیادی طور پہ لبرل ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے جو نواز شریف صاحب نے بات کی، وہ انہوں نے ایک جمہوری رویے کو ریفلیکٹ کیا. اور میں حسن نثار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب آپ لبرل معاشرے کی بات کرتے ہیں، جب آپ ڈیموکریٹک معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو آپ کی پارٹی میں 50 سال سے جدوجہد کر رہا ہے، وہ پرائم منسٹر نہ بن سکے، وہ مسلم لیگ نون کا صدر نہ بن سکے یا کسی بھی اور پارٹی کا، اور آپ کے خاندان کا کوئی آدمی آ کے صدر بن جائے. تو یہ جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. تو میں اس لحاظ سے 8 نمبر دوں گا. 8 نمبر مظہر عباس صاحب نے دیا. بابر ستار صاحب. جی میں بھی 10 نمبر دوں گا. دیکھیے، یہ نیریٹو بنانا پرائم منسٹر کے لیے، یہ کہنا، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہم ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نیریٹو نہیں ڈیولپ کر رہے. یہ نیریٹو ڈیولپمنٹ کی ایک فیز ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ لبرلزم اکنامک سینس میں نہیں، پولیٹیکل سینس میں، اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کو وہ شخصی آزادی ہو وہ کام کرنے کی اس حد تک جس کا
جس حد تک کہ آپ کے جو بھی ایکشنز ہیں اس کا کوئی غلط امپیکٹ، کوئی نقصان دہ امپیکٹ کسی اور دوسرے بندے پہ نہ پڑے. سوسائٹیز اسی طرح ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ شخصی آزادی ہیومن نیچر کے ساتھ ہے، اور جن معاشروں کو آپ بند کرتے ہیں وہ ان کے اور بڑے نیگیٹو امپیکٹس اس پہ پڑتے ہیں. سو ڈیموکریسی کے علاوہ پروڈکٹیوٹی بھی سوسائٹی کی، اور جو ہیپینس ہے، خوشی ہے، اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ شخصی آزادی ہو کہ آپ وہ تمام کام کر سکیں اس حد تک جس حد تک کہ کسی اور کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے. تو یہ اس کے اوپر بات کرنا ہمارے لیے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، اور یہ سٹیج پہ آگے چل کے، کیونکہ یہ ریلیجن کے ساتھ بھی کہیں کمبائن ہوتا ہے کہ آپ کیا کسی کے اوپر اپنی ریلیجس سینس کو امپوز کریں گے یا لوگوں کو ریلیجس آزادی دیں گے کہ وہ ڈٹرمن کر سکیں کہ ہمارا فیتھ کیا ہے. تو یہ نیریٹو بنانا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. شکریہ. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیے، لبرل کا مطلب پرائم منسٹر صاحب کی زبان میں رجعت پسند نہ ہونا ہے، اور ان کا اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کے عمومی حالات جو اس وقت ہیں ان کے ساتھ ہے. یعنی جس قسم کا ایک ایکسٹریمزم کا ماحول ہے، جس قسم کا وہ دہشت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کو ایک پروگریسو معاشرے کی طرف لے کے جانا، ایک ایسے معاشرے کی طرف جو کہ کھلے ذہن کا ہو، جہاں پر ہر قسم کی بحث ہو سکتی ہو، یہ ہے. ورنہ تو یہ جو تمام چیزیں ہمارے آئین میں طے کر دی گئی ہیں، مذہب کی حیثیت طے کر دی گئی ہے، سیاست تقریباً دونوں طرف سے، پہلے جو لیفٹ اور رائٹ ہوا کرتا تھا بالکل سینٹر کے قریب پہنچ چکے ہیں. اب آپ لیفٹ آف سینٹر، رائٹ آف سینٹر کی بات کرتے ہیں، ایکسٹریم رائٹ ونگ، ایکسٹریم لیفٹ ونگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ میرا خیال ہے ان حقائق کی عکاسی ہے جہاں پر پاکستان آج کھڑا ہے. پاکستان کو ایک پروگریسو ملک بننا ہے، اور یہی ان کا پیغام ہے. ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں اس کے اندر آزادی لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر اس کو لبرل ہونے کی ضرورت ہے. مادر پدر آزادی ہمارے معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس پہ حدود و قیود جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں ہمارے آئین کے اندر، ہمارے قوانین کے اندر. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت خوشائند بات ہے جو انہوں نے کہی ہے. آئی وش کہ وہ اس کو پرسو کریں، اور اپنے معاملات کو جب آگے لے کے چلیں گے تو پاکستان واقعی ایک پروگریسو ملک بن جائے گا. تو اس لیے میری طرف سے بھی اس نقطے کے اوپر 10 نمبر پینل کی جانب سے 10 نمبر دیے گئے ہیں، سوائے مظہر عباس صاحب کے جنہوں نے 8 نمبر دیے اس سوال کے جواب میں. امتیاز عالم صاحب نے 2 منٹ 2 سیکنڈ تک گفتگو کی، اور حسن نثار صاحب نے 1 منٹ 4 سیکنڈ تک. اوسط بنتی سوال کے جواب میں 9.6، یعنی بڑے مثبت انداز میں لیا گیا. ہمارے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کیا گیا، تو وہیں کسی نہ کسی سوال پر، کسی نہ کسی رائے پر ایک دوسرے کے ساتھ تجزیہ کار آپ کو متفق بھی دکھائی دیتے ہیں، اور یہی رپورٹ کارڈ کی خوبصورتی بھی ہے. آپ اپنی رائے ہمیں بھیج سکتے ہیں، فیڈ بیک دیں. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.